الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في العالمين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا بند عالم کا لاکھ لاکھ احسان شکر ہے، اس نے اس وبا اور بیماری کے ماحول میں ہر طرف ایک دہشت وحشت اور ہر آن ایک الٹی سیدھی خبریں موصول ہو رہی ہیں، توفیق دی کہ ہم اس مقدس مہینے میں اس کے مہمان بن سکیں اور دن بھر روزہ رکھ سکیں۔ عزیزان گرامی، اس وقت ساری دنیا اس وبا سے پریشان ہے، مبتلا ہے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کیا کرے۔ سائنسداں، ماہرین، ڈاکٹرز، سارے کے سارے لوگ اس وبا کا مقابلہ کرنے سے حیران و پریشان ہیں۔ ہر روز یہ وبا ایک نئی شکل و صورت میں آ رہی ہے اور اپنے ساتھ نئی تباہیاں لے کر کے آ رہی ہے۔ ساری دنیا پریشان ہے، لیکن ایک بات ہے جو آپ خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اس دنیا پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ اس وبا پر قابو پا سکیں یا نہ پا سکیں، ان کے پاس اس کا علاج ہو یا علاج نہ ہو، لیکن اس دنیا کا خالق اس وبا پر یقیناً اختیار رکھتا ہے، اور یقیناً یہ وبا اس کے ارادے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ خوش قسمتی ہے کہ اس وقت مبارک رمضان ہے اور اس مقدس مہینے میں شب قدر ہے۔ اس شب قدر میں سال بھر کے اعمال لکھے جاتے ہیں، بلائیں، وبائیں، بیماریاں، رزق، روزی، موت، حیات، صحت، زندگی، گھر، مکان، جو کچھ بھی ہماری زندگی سے متعلق ہے وہ سب ان شبۂ قدر میں، ان قدر کی راتوں میں معین کیے جاتے ہیں۔ خدا بند عالم سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے: حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ کتاب مبین ہے، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا
اور ہم تمہیں خطرات سے آگاہ کرنے والے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں سارے امور بیان کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ وہ رات ہے جس میں سال بھر کی تقدیریں معین ہوتی ہیں، اور خداوند عالم یہ بھی فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں سلامتی سلامتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو جائے. یہاں بھی یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس رات میں مقدر ہونے والی ہیں. یعنی آئندہ سال کا پورا پروگرام ان مقدس راتوں میں طے ہونے والا ہے. روایتوں کے اعتبار سے پہلی رات میں پرپوزل آئے گا، دوسری شب قدر میں اس کا ریویو کیا جائے گا، اور تیسری شب قدر میں اس کو فائنل کر دیا جائے گا. یہ 3 راتیں ہماری زندگی میں بڑی اہم راتیں ہیں، خاص کر ان حالات کو دیکھتے ہوئے. روایتوں میں جملہ ملتا ہے اگر خدا بند عالم کسی قوم کو بلا کے وقت دعا کرنے کی توفیق دے دے اور وہ لوگ دل کی گہرائیوں سے دعا کرنے لگے، تو جب بلاؤں سے پہلے یا بلاؤں کے وقت دعاؤں کی توفیق مل جائے تو سمجھ لینا بلا کی مدت مختصر ہے، اور اگر بلاؤں کے وقت دعا کی توفیق نہ ملے تو سمجھ لینا بلا کی مدت طولانی ہے. دوسری طرف دعا میں خدا بند عالم نے یہ تاثیر دی ہے الدعا یرد القضا بعدما ابرما ابراما، وہ چیز جو بالکل یقینی ہو چکی تھی، طے ہو چکی تھی، فائنل ہو گئی تھی، لیکن ابھی وہ عملی نہیں ہوئی تھی، دعا اس فائنل شدہ چیز کو، اس یقینی شدہ چیز کو بھی بدل دیتی ہے، اور وہ بھی شب قدر کی دعائیں. لہذا یہ آنے والی شب قدر میں ہمیں پورے طرح سے تیاری کرنا چاہیے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنے کی. اپنے لیے بھی دعا مانگے اور دوسروں کے لیے بھی دعا مانگے. اگر ہماری دعا سے ایک بندے مومن کو شفا مل گئی اور ایک بندے مومن کی آئی ہوئی موت ہماری دعا سے ٹل گئی، تو جو روایت قرآن کہتا ہے کہ کسی نے ایک مومن کو زندہ کہ اس نے سارے دنیا کو زندہ کیا، تو ہماری دعا اگر ایک مومن کی زندگی کا سبب بن گئی تو ہم نے سارے مومنین کی زندگی میں شرکت کر لی ہے. یہ شب قدر ہر سال کی طرح نہیں ہے. گزشتہ سال ہم یہ سمجھے تھے کہ یہ بلا کچھ دنوں میں ٹل جائے گی، اور اس سال ہمیں امید تھی فروری تک کہ اس سال شب قدر منا لیں گے، لیکن حالات پوری دنیا کے بارگی بگڑ گئے اور ہم گھروں میں قید ہو گئے. اس وقت جو چیز ہماری اہمیت رکھتی ہے وہ ان شب قدر میں دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنا. آپ یقین جانیں اگر ان شب قدر میں ہم نے دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ دعا مانگ لی اور ہمیں دعا مانگنے کی توفیق مل گئی، تو آپ یقین جانیے بلا کی مدت مختصر ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی،
اس پر جو کچھ بھی پریشانیوں نے ہم کو گھیر رکھا ہے، چاہے وہ بیماری کی پریشانیاں ہوں، چاہے کاروبار کی پریشانیاں ہوں، صحت و مرض کی پریشانیاں ہوں، ذہنی پریشانیاں ہوں، الجھنیں ہوں، جو کچھ بھی پریشانی آپ سوچ سکتے ہیں، ان سب پریشانیوں کا حل ان شبائے قدر میں موجود ہے۔ یہ شبائے قدر امام محمد باقر السلام کی روایت ہے کہ شب قدر میں سارے احکام تفصیل کے ساتھ معین کر دیے جاتے ہیں، جو آئندہ ہونے والا، جو کچھ آئندہ ماہ مبارک رمضان تک ہونے والا ہے وہ اس رات میں مقدر کر دیا جائے گا، من خیر او شر او طاعت او معصیت او مولود او اجل او رزق، نیکی، اچھائی، برائی، خیر، شر، اطاعت، معصیت، کون بچہ پیدا ہونے والا ہے، اجل کتنی امید ہے، کتنی زندگی ہے، کتنی عمر ہے، اور کتنا رزق ملنے والا ہے، کہ جو کچھ سے معین کرنا کر لے، جو کچھ اس راتوں میں مانگنا ہے مانگنے، رات کو غفلت میں نہ گزارے۔ یہ رات ملائکہ کے نازل ہونے والی رات ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم امام وقت رکھتے ہیں۔ امام وقت کی خدمت میں شب قدر کے امور نازل ہوتے ہیں۔ ہم اس رات خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے، اپنے امام وقت سے فریاد کر کے، آنے والے دنوں کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آج ایک سال سے ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، امتحانات نہیں ہو رہے ہیں، کاروبار نہیں ہو رہا ہے، نوکریاں کام مل نہیں رہے ہیں، ذہن میں ٹینشن ہے، خرچے چلنا مشکل ہو گئے ہیں، اسپتال میں جگہ نہیں مل رہی ہیں، آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ اس ماحول میں اگر کوئی ہم کو بچا سکتا ہے تو ہمارا خدا۔ اس خدا کے لیے اس بلا کو دور کرنا ایک پلک جھپکتے سے بھی کم کا کام ہے۔ ساری دنیا حیران و پریشان الگ مسئلہ ہے، لیکن خدا کے لیے یہ بالکل کوئی مسئلہ، نہ خدا کے لیے یہ مسئلہ ہے، نہ امام وقت کے لیے کوئی مسئلہ ہے۔ لہذا یہ رات ہمیں آسانی کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کی قدر، ایک تو اس رات میں ہم جو عمل کا، ایک رکعت نماز ہماری اس رات میں پڑھی ہوئی 1000 مہینوں کے رکعت نماز پر بھاری ہے۔ اس مہینے میں، ان راتوں میں ہماری دعائیں 1000 مہینوں پر باقی ہیں، ہماری قرآن کی تلاوت 1000 مہینوں پر بھاری ہے، ساری چیزیں 1000 مہینوں پر بھاری ہیں۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور چونکہ یہ امور امام وقت علیہ السلام کی خدمت میں آنے والے ہیں، لہذا ہمیں اس وقت میں ایک بہتر بات کروں، سارے ملائکہ، بلکہ ملائکہ کے بھی ملک روح القدس جو جبریل سے بھی بڑا فرشتہ، وہ سال میں ایک مرتبہ امام وقت کی خدمت میں آتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی، عظیم الشان فرشتہ سارے امور لے کے امام وقت کی بارگاہ میں آتا ہے، اور امام وقت کے ذریعے سے سارے امور اس دنیا کے طے پاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس رات امام وقت کی بارگاہ میں فریاد کریں اور وہ ہماری فریاد سن لیں،
تو یہ بات. اور دوسری چیز، اگر ہم ایک کام کریں، اگر ہم چاہتے ہیں اس رات میں امام وقت کی نظر عنایت ہم پر پڑ جائے اور وہ ہمارے لیے اس سال میں آسانیاں لکھ دیں، تو ایک کام کریں، اس رات جتنا ہو سکے اپنے امام وقت کے لیے دعا کریں. آپ یقین جانیے ہماری زندگی بھر کی دعائیں امام وقت کے لیے ایک طرف اور ایک ہلکا سا امام وقت کا اشارہ ایک طرف. اگر امام وقت ایک ہلکا سا اشارہ کر دیں دنیا کی طرف، اس بلا کو اٹھا لو، آنکھوں سے اشارہ کر دیں اٹھا لو، تو آپ یقین جانیے بلا کو جانے میں دیر نہیں لگے گی. ہم کریم امام کے ماننے والے ہیں، رؤوف امام کے ماننے والے ہیں، رحمت للعالمین امام کے ماننے والے ہیں، کریم ہیں، خاندان کریم سے تعلق رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات اس کو، ایک کنیز نے امام کی خدمت میں ایک چھوٹا سا پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، چھوٹا سا پھولوں کا گلدستہ پیش کیا. امام نے اس گلدستے کے بدلے میں کنیز کو آزاد کر دیا. فرض کیے گلدستے کی قیمت پھولوں کے 100 روپے کی ہوگی، کنیز کی قیمت ہزاروں میں تھی. امام نے ایک پھول کے بدلے میں ہزاروں روپے کے کنیز کو آزاد کر دیا. لوگوں نے اس کی ابن رسول اللہ ایک پھول کے بدلے میں اتنی بڑی آزادی کہ خدا بند عالم نے ہم کو ایسے ہی درس دیا کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا بدلہ بہتر طریقے سے دو، جب کوئی تم کو سلام کرے اس کا بدلہ بہتر طریقے سے دو. اگر کوئی تم کو السلام علیکم کہہ رہا ہے تو جواب میں السلام علیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو اضافہ کرو. قرآن ہم کو ایسے جب تم بے تحیت، جب تم کو کوئی تحفہ دے تو اس تحفے کو بہتر طریقے سے بات کرو، جواب بہتر دیکھ دو. تو جب خدا نے ہم سے یہ کہا کہ کوئی تم کو تحفہ دے تو اس کا جواب بہتر دو، تو آئیے اس گلدستے کے بدلے میں آزادی بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے؟ عزیزو، وہی خون، وہی شرافت، وہی تاثیر، وہی خصوصیت امام وقت میں پائی جاتی ہے. یقین جانے وہی تاثیر پائی جاتی ہے. یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے. یہ ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں کہ باپ کا مزاج اور بیٹے کا مزاج، یہ باپ پورے 13 معصومین کی ساری خصوصیت امام وقت میں موجود ہے. تو اگر ان کے آبا و اجداد ایک گلدستے کے بدلے میں کنیز کو آزاد کر دیتے تھے، تو اگر ان کے فرزند کے لیے آپ ان مقدس راتوں میں خدا کی بارگاہ میں خلوص سے نیت سے ان کی سلامتی کی دعا کریں گے، تو کیا وہ کریم آپ کو بہتر جواب نہیں دے گا؟ کیا وہ کریم آپ کو بہتر ریٹرن نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا، یقیناً ملے گا. کہ شب قدر ان کی شب قدر ہے، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، امور ان کی اجازت سے طے پاتے ہیں، ان کی مرضی سے طے پاتے ہیں. تو اگر ہم گڑ گڑا کر کے ان راتوں امام وقت کی سلامتی کی دعا کریں، خالی امام دل میں چاہ لے یہ دعا کرنے والے سالم رہیں، تو دنیا کی کوئی بلا ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اور اس کر چکو، اگر ہماری دعا سے ایک مرد مومن بچ گیا تو ہم نے سارے مومنین کو بچانے کا ثواب کما لیا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اس شب قدر عبادتوں کی رات ہے، اور یہ شب قدر اس بنا پر شب قدر ہے، اس میں 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک قرآن نازل ہوا ہے،
اور ایک ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی قرآن میں نازل ہوئی. علیہ السلام رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ علیہ السلام پوچھے علی تم کو معلوم ہے شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے کیوں ہوئی؟ کہ اللہ کے رسول آپ بتائیں. کہ خدا بند عالم نے جو کچھ قیامت تک ہونے والا سب فیصلہ کر لیا ہے. فما کانا فیما قدر عز وجل ولایتوں کا و ولایت الائمۃ ملدک الی یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں تمہاری اور تمہارے فرزندوں کی ولایت مقدر کی ہے. اس شب قدر میں جس میں ولایت مقدر کی گئی ہے، یعنی دو چیزیں ہم کو ملی، ایک قرآن صامت اور ایک ولایت قرآن ناطق. اس شب قدر ہم کو یہ چیزیں انجام دینا چاہیے، اور اس کے جو قدر ہے صدقہ دینا چاہیے. اور چند چیزیں ہیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ غور کریں کہ شب قدر میں کیا کیا ہو سکتا ہے. باتیں بہت زیادہ ہے شب قدر کی، اور وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس بات میں کیا کریں کیا کہتے ہیں. شب قدر کے اعمال میں غسل کرنا ہے. بہتر ہے یہ غسل مغرب سے پہلے کیا جائے تاکہ مغرب کی نماز اس غسل سے بجا لے. دوسرا کام اس رات کو عبادتوں میں، علم میں، مسائل حاصل کے بسر کرنا چاہیے. تیسرا کام دعائیں وہ بھی پڑھنا چاہیے تو کتابوں میں عربی میں، اور اپنی زبان میں دعا مانگنا چاہیے. اور آپ دیکھیں قرآن کے عمل ہے، امام حسین کی زیارت اس رات میں ہے، نمازیں ہیں اور صدقہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ شب قدر کے اعمال ہمیں نصیب ہو جائے اور اس شب قدر کی دعائیں ہماری قبول ہو جائے، تو ہم ایک کام کریں، شب قدر شروع ہونے سے پہلے اپنے امام کی سلامتی کا صدقہ دیں. ہر آدمی کتنا بھی ہو سکے، اگر ایک ایک آدمی صدقہ دے سکتا ہے تو ایک ایک آدمی صدقہ دے، نہیں تو پورے گھر کی طرف سے امام وقت کی سلامتی کا صدقہ دے. آپ یقین جانیے اب شب قدر میں امام کی سلامتی چاہیں گے تو امام آپ کی سلامتی چاہیں گے. ہماری چاہت اثر انداز ہو نہ ہو، لیکن امام کا ارادہ ضرور اثر انداز ہوگا. شب قدر آ رہی ہے، لہذا ہمیں ابھی سے تیاری کر لینا چاہیے. کوشش کریں اس دن، ویسے لاک ڈاؤن ہے لیکن اگر ہم کاروبار پر جا بھی رہے ہیں تو جلدی واپس آ جائیں، مغرب تک اپنی تھکان دور کر لیں. اس دن افطار میں کچھ کم اہتمام کریں. ایک تو شب ضربت ہے، شب شہادت بھی ہے، تاکہ ہم آئندے سے بھرے پیٹ میں عبادت نہیں ہوتی. یہ بھی ایک قربانی ہوگی. آ جائیں، صدقہ نکالیں، غسل کریں، امام حسین کی زیارت پڑھیں، افضل عمل. اور قرآن سر پر رکھ کر کے اور اہل بیت کا نام زبان پر لا کے خدا کی بارگاہ پروردگار، نہ قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب، نہ اہل بیت سے بڑھ کے کوئی واسطہ، یہ دونوں تیری بارگاہ میں محترم ہے. ان سے زیادہ کوئی قابل احترام ہے، نہ کوئی کتاب قرآن زیادہ قابل احترام ہے، نہ کوئی شخصیت اہل بیت سے زیادہ قابل احترام ہے. پروردگار یہ دونوں چیزیں لے کے تیری بارگاہ میں آئے، اور ہر چیز تیرے قبض قدرت میں ہے، ہر چیز تیرے اختیار میں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تیرے قبض قدرت میں ہو. پروردگار بلاؤں کو تو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو تو دور کر دیتا ہے.
پروردگار لا علاج مرض کا علاج تیرے پاس ہے۔ پروردگار ہم گنہگاروں پر رحم کر، ہم خطا کاروں پر رحم کر۔ عزیزو جتنا ہو سکے اس رات میں گڑ گڑا کر کے دعا مانگے، اور سب سے پہلے دعا مانگے عزیزو اپنے امام کی ضرورت۔ آپ یقین جانیے اگر امام وقت کا ظہور مقدر ہو گیا تو یہ ساری پریشانیاں خود بخود غائب ہو جائیں گی، کیونکہ امام وقت کے ظہور کے بعد بیماریاں نہیں رہیں گی، فقیری نہیں رہے گی، مسکینیت نہیں رہے گی، اختلافات نہیں، یہ ساری دنیا کی جتنی پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی ایک امام وقت کے آنے سے، ایک امام وقت کے ظہور سے۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ جب شب قدر آئے تو ایک لمحے کے لیے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، درود و سلام کہ اللہم عجل لولیک الفرج، ہاتھوں کو بلند کریں، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا حتی تسکن ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ یہ دعا مانگے، اپنے لیے دعا مانگے، بیماروں کے لیے دعا مانگے، مبتلا لوگوں کے لیے مانگے، ہر ایک کے لیے دعا مانگے، ان کے لیے بھی دعا مانگے جو شیعہ نہیں ہے، ان کے جو پروردگار ان سب کو شیعیت سے بہرہ بند فرما، ان سب کے دلوں میں نور ولایت علی کو منور فرما۔ خوب جی بھر کے دعا مانگے، عربی کی دعائیں پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں دعا مانگے، اور تھوڑا سا وقت نکال کر کے خدا کی بارگاہ پروردگار، یہ رات تقدیر کی رات ہے، جہنم سے آزاد ہونے والوں کی رات ہے، میں سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا، میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے بنا اپنے کو جہنم سے آزاد کر سکوں، لیکن یہ رات تو نے جہنم سے آزاد ہونے کی رات قرار دیا، مجھ روح سیاہ کو، مجھ گناہ گار کو اپنے فضل و کرم سے محمد اور آل محمد کے صدقے میں جہنم سے آزاد کر دے۔ ایک تھوڑا سا وقت نکالے، اکیلے میں بیٹھ جائے، اپنے خدا سے اپنے دل سے مناجات کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے، اپنے برادران کی بھی گناہوں کی معافی مانگے، اور ایک دعا پروردگار ہمارے دلوں کو اتنا کشادہ کر دے ہم اپنے بھائیوں کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی کدورت نہ رکھ سکے، اخلاق مانگے، کردار مانگے، ایمان مانگے۔ امام وقت کے ظہور کے دعا سب سے بہتر دعا، اپنے دعا مانگے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو تو اگر ہم سارا وقت صرف اور صرف امام وقت کی دعا مانگے تو کریم اتنا تو ضرور دیکھیں گے نا کہ اس کا بچہ بیمار ہے، اس کا بھائی بیمار ہے، اس کے گھر میں کھانے پینے کی پریشانیاں ہیں، ہر طرف سے پریشان، اس کے باوجود یہ بندہ میرے ظہور کی دعا مانگ رہا ہے، یہ بندہ میری سلامتی کی دعا مانگ رہا ہے۔ عزیزو وہ کریم کبھی آپ کو محروم نہیں کریں گے، کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ آئیے شب قدر ہے، اس کو دل بھر کے منائیں اور کوشش کریں اس رات میں اتنے یقین کے ساتھ اور گڑگڑا کے دعا مانگے کہ آئندائی دن سے بلائیں دور ہو جائے اور ہمارے امام کا ظہور مقدر ہو جائے۔ اس دعا کچھ اس گہرائی سے مانگ لے، صدقہ نکال کرے، استغفار کر کے، کہ جب صبح فجر طالع ہو اور شب قدر ختم ہونے کے بعد فجر طلوع ہو تو فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے امام کے ظہور کی خبر بھی آ رہی ہو کہ مت گھبراؤ، خدا نے تمہارے امام کا ظہور مقدر کر دیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم